السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ محتشم سامعین کرام، مشاہدین حضرات، رجب کے تعلق سے ایک حدیث یہاں پیش ہے۔ کیا ہے حدیث؟ ان اللہ امر نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بعمل سفینہ، کشتی بنانے کا، فی رجب، ماہ رجب میں۔ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مَعَهُ بِصِيَامِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو جو ان کے ساتھ تھے نوح علیہ السلام کے، کی روزہ رکھے رجب کا۔ علامہ محمد فتنی پٹنی رحمہ اللہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ تذکرۃ الموضوعات صفحہ 116 پر موجود ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وما رویا، اور جو روایت کی گئی ہے، ان اللہ امر نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو بعمل سفینہ، کشتی بنانے کا، فی رجب، ماہ رجب میں، وامر المؤمنین الذین معه بصیامہ، اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ موضوع، یہ موضوع ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ۔ کہاں یہ بات کہی انہوں نے؟ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، صفحہ نمبر 440۔ یہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے اسے موضوع قرار دیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں سے بچیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں۔ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے منسوب کی، یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، یہ جان لو کہ یہ عام لوگوں کی طرف منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر کے ہمارے اوپر جھوٹ باندھے، جھوٹ گڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جو بندہ راضی ہو کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ اس طرح کی موضوع روایات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔